دیکھو پیارے بھائی، اتنا ضرور یاد رکھو کہ وہ خبیث بہو کے وجود سے نکل ضرور گیا ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیلاب اپنے اثرات چھوڑ کر جاتا ہے۔ اب آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی بہو کا پاؤں بھاری ہو مجھے فوراً بتانا ہے۔ بچے کی ولادت تک ہمیں بہو کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ پروفیسر ماجد اٹھتے ہوئے بولے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ نثار ایوب ساتھ چلتے ہوئے بولے، بس یوں سمجھ لیں کہ ہاتھی نکل گیا ہے، اس کی دم باقی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پلکوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں۔ جو اچھا لگے وہ سمجھ لیں، پر حقیقت یہی ہے کہ ابھی آخری مرحلہ باقی ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ پروفیسر ماجد نے کہا، نثار ایوب سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گئے۔ یہ آخری مرحلہ ضرور تھا، لیکن کسی مارکے سے کم نہ تھا۔ ناظرین کا پاؤں بھاری ہوتے ہی پروفیسر ماجد کو خبر پہنچا دی گئی۔ انہوں نے اسی دن مغرب کے بعد حاضری دے دی۔ بہو کو اپنے سامنے بٹھا کر 2-3 منٹ کچھ پڑھائی کی، پانی بھرے گلاس پر دم کیا اور ناظرین کو پلا دیا، اور بغیر ایک لفظ بولے گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد ان کا فون آیا کہ علی نثار کو میرے پاس بھیج دیں۔ نثار ایوب نے فوراً علی نثار کو پروفیسر ماجد کے گھر روانہ کر دیا۔ پروفیسر ماجد نے علی نثار کو ناظرین کے پیٹ پر باندھنے کے لیے ایک دھاگا دیا اور کہا، بہو سے کہنا کہ اسے ہر وقت پیٹ پر باندھے رکھے، اسے کسی بھی صورت میں اتارنا نہیں ہے۔ جی اچھا پروفیسر ماجد، علی نثار بہت ہی مؤدبانہ لہجے میں بولے تھے۔ اچھا سنو، مغرب کے بعد گھر سے نکلنے پر سخت پابندی ہے۔ پروفیسر ماجد نے ایک اور ہدایت دی، یہ پابندی کم از کم 3 ماہ رہے گی۔ 3 ماہ بعد بہو گھر سے باہر جا سکے گی، لیکن میری اجازت کے بغیر نہیں۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، علی نثار نے کہا۔ 2-2.5 ماہ خیریت سے گزر گئے۔ پھر ایک واقعہ ہوا۔ ناظرین اور علی نثار دوپہر کا کھانا کھا کر اپنی خالہ کے گھر سے واپس آ رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ فلیٹ کی آخری 5-6 سیڑھیاں رہ گئی تھیں کہ اچانک علی نثار کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ لڑکتے ہوئے نیچے آنے لگے۔ ناظرین ان سے 2 سیڑھیاں پیچھے تھیں۔ اپنے شوہر کو گرتے دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ علی نثار کم سیڑھیوں سے گرے تھے، لہٰذا کسی گہری چوٹ سے بچ گئے، بس ہاتھوں اور کوہنی پر معمولی چوٹیں آئیں۔ نثار ایوب نے فوراً پروفیسر ماجد کو فون کر اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ پھر پروفیسر ماجد نے علی نثار سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب علی نثار فون پر آئے تو پروفیسر ماجد نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ہاں بھائی، کہاں گرتے پھر رہے ہو؟ کیا ہوا تھا؟ جواب میں علی نثار نے واقعہ بیان کر دیا۔ کیا سیڑھیوں پر کوئی پھسلن وغیرہ تھی؟ پروفیسر ماجد نے پوچھا۔ تمہارا پاؤں پھسلا تھا یا؟ نہیں، پاؤں نہیں پھسلا، بلکہ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کسی نے دھکا دیا ہے، علی نثار نے صاف صاف بتا دیا۔ لیکن پیچھے تو تمہاری بیگم تھی نا، کیا انہوں نے دھکا دے دیا تھا؟ پروفیسر ماجد نے پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، علی نثار نے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ ہاں بیٹا، ایسا ہی ہوگا، پروفیسر ماجد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ 15-20 دن آرام سے گزر گئے۔ پھر ایک مسئلہ کھڑا ہوا۔ آدھی رات کو اچانک ناظرین کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں خوب اندھیرا تھا، نائٹ بلب بھی روشن نہ تھا۔ انہوں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا۔ اس کی دہشت سے ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا پا کر وہ مزید حواس گم کر بیٹھی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں، اور انہوں نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ کسی نوزائیدہ بچے کے رونے کی چیخ نما آواز سنائی دی۔ یہ آواز ان کے پہلو سے آئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی۔ گھبرا کر بیڈ کی جانب دیکھا، بیڈ پر علی نثار موجود تھے اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ علی نثار کی لائٹ جلتے ہی آنکھ کھل گئی۔ ان کی نظر جیسے ہی ناظرین پر پڑی تو وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا ناظرین، کیا ہوا؟ ناظرین علی نثار کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ کانپ رہی تھی پوری طرح سے۔ علی نثار نے انہیں قریب کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے تم نے؟ جی، ڈراؤنا خواب تو دیکھا ہے، لیکن آنکھ کھلتے ہی ایک عجیب سی بات ہوئی۔ پہلے یہ بتائیں، یہ نائٹ بلب کس نے بند کیا تھا؟ ناظرین نے نیلے 0 واٹ کے بلب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ناظرین، میں نے تو بند نہیں کیا تھا۔ علی نثار نے بٹن کی طرف دیکھا جو آن تھا۔ وہ اٹھے اور بٹن کو آن آف کر کے دیکھا۔ بلب نہ جلا۔ میرا خیال ہے فیوز ہو گیا ہے۔ کم بخت نے بھی ابھی ہی فیوز ہونا تھا، ناظرین نے غصے سے کہا۔ بھئی کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ علی نثار ناظرین کے قریب آ بیٹھے اور پوچھنے لگے۔ تب ناظرین نے اچانک خوف زدہ ہو کر آنکھ کھلنے کی بات کی۔ انہوں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ خواب انہیں یاد نہ تھا، بس ایک احساس تھا۔
پھر انہوں نے بتایا کہ اندھیرے میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ ان کے پہلو میں لیٹا چیخ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی تم نے خواب میں ہی دیکھا ہوگا نازنین، علی نثار نے نازنین کی ساری بات سن کر جواب دیا۔ نہیں، اس بچے کی چیخنے کی آواز میں نے پورے ہوش و حواس میں سنی تھی۔ نازنین اس چیخ کو خواب کا حصہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، اور ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ واش روم سے پھر ویسے ہی رونے کی چیخ نمودار ہوئی۔ یہ آواز انتہائی کرخت اور تیز تھی۔ ہائے اللہ! نازنین خوف کے مارے علی نثار سے لپٹ گئی۔ کیا آپ نے یہ آواز سنی؟ ہاں نازنین، میں نے بھی سنی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ علی نثار اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھے۔ واش روم کا دروازہ مکمل بند نہ تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ علی نثار نے پورا دروازہ کھول دیا۔ اندر ملگجا سا اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ انہوں نے واش روم کی لائٹ جلائی۔ اتنے میں نازنین بھی بیڈ سے اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئی تھی۔ علی نثار نے واش روم کے اندر جا کر اچھی طرح معائنہ کیا، لیکن انہیں کہیں کوئی بچہ نہ دکھائی دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دہشت بڑھتی جا رہی تھی۔ نازنین پر ہر دم ایک گھبراہٹ سی طاری رہنے لگی۔ ایک طرف پروفیسر ماجد کا علاج تو جاری تھا، انہیں ہر بات سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی اس قسم کے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ بچے کے پیدائش کے بعد ہر طرف سکون چھا جائے گا۔ بچے کے جنم میں ابھی 3 ماہ باقی تھے۔ نازنین وحشت میں مبتلا تھی۔ جو کچھ ان پر بیت رہی تھی وہ ان کا سکون برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب انہیں صرف بچے کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، بلکہ بچہ بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ عجیب الخلقت بچہ، اس کے سر اور چہرے پر بے پناہ بال تھے، کسی بن مانس کی طرح۔ وہ کسی بھی وقت کہیں بھی دکھائی دے جاتا۔ کبھی اچانک سے ان کے پہلو میں لیٹا غرا رہا ہوتا، کبھی قالین پر پڑا ہاتھ پیر مار رہا ہوتا، کبھی نازنین کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولتی تو وہ کپڑوں میں پڑا انگوٹھا چوس رہا ہوتا۔ نازنین اسے جب بھی دیکھتی ان کی دل خراش چیخ نکل جاتی۔ گھر کے افراد پریشان ہو کر ان کے کمرے کی طرف بھاگتے۔ کیا ہوا کیا ہوا سب پوچھتے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی ہوتی، ان کا پورا جسم کانپ رہا ہوتا۔ فوراً پروفیسر ماجد کو اطلاع کی جاتی۔ وہ اگر گھر پر ہوتے تو بلا تاخیر آ جاتے، جھاڑ پھونک کرتے، پانی دم کر کے دیتے اور نازنین کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے۔ بیٹا بس تھوڑا اور صبر کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک دن حد ہی ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نازنین کھانا کھا کر بیڈ پر نیم دراز تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا لیکن پردہ پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے وہ دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک پردہ ہلا اور وہ نوزائیدہ شیطان بچہ چلتا ہوا اندر آیا اور بیڈ کے نزدیک آ کر بولا، اماں دودو، اماں دودو۔ نازنین کے ہوش اڑ گئے، وہ چیخ بھی نہ سکی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا اور وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی تھی۔ نازنین جانے کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی۔ فریدہ کسی وجہ سے کمرے میں آئیں تو انہوں نے نازنین کو بے ہوش پایا۔ وہ دوڑ کر اپنے شوہر نثار ایوب کے پاس گئیں، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ فوری طور پر نازنین کو اسپتال پہنچایا گیا۔ گمان یہ تھا کہ بلڈ پریشر یکدم ہائی ہونے کی وجہ سے نازنین پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں تھا لیکن دیگر معاملات کنٹرول میں نہیں تھے۔ ایمرجنسی میں آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ علی نثار اور پروفیسر ماجد اسپتال پہنچ چکے تھے۔ پروفیسر ماجد نے نثار ایوب کو ہدایت کی رکھی تھی کہ ڈیلیوری کے وقت انہیں ضرور اسپتال بلوا لیا جائے۔ اگرچہ فطری طور پر بچے کی پیدائش میں کچھ وقت باقی تھا، لیکن صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر آپریشن کرنا ضروری تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا اسپتال تھا، بنیادی طور پر میٹرنیٹی ہوم تھا۔ اس اسپتال کی روح رواں ایک تجربے کار لیڈی ڈاکٹر نگہت خان تھی۔ وہ اطلاع ملتے ہی اسپتال آ چکی تھی۔ آپریشن جاری تھا۔ پروفیسر ماجد اسپتال کے پرائیویٹ روم میں بیٹھے سر جھکائے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ایک کرسی پر نثار ایوب اور بیڈ پر علی نثار بیٹھے تھے۔ فریدہ آپریشن تھیٹر کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہو کے بخیر و عافیت فارغ ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں عجب پراسرار سی سنسنی تھی۔ جیسے ہی بچے نے جنم لیا، پہلے تو ڈاکٹر نگہت کے ہاتھ کانپے، پھر کمزور دل نرس اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ آیا نے اسے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ وہ چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ ڈاکٹر نگہت کے ہاتھوں ہزاروں بچے دنیا میں آ چکے تھے، لیکن انہوں نے ایسا عجیب الخلقت بچہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا،
گول سی آنکھیں، سیاہ رنگت، غیر معمولی ہاتھ پاؤں جو اندر کی جانب مڑے ہوئے تھے۔ دیکھنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ انسان کا بچہ تھا ہی نہیں۔ پیدا ہوتے ہی اس نے انتہائی زوردار چیخ ماری اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اس بچے کو دیکھ کر آپریشن تھیٹر میں موجود اسٹاف کی جان نکل گئی تھی۔ سب سے پہلے آیا تھیٹر سے نکل کر بھاگ گئی، پھر بے ہوش نرس کے علاوہ وہاں اور کوئی نہ رہا۔ اگر ڈاکٹر نگہت مضبوط اعصاب کی نہ ہوتی تو شاید وہ بھی بے ہوش پڑی ہوتی یا پھر سر پر پیر رکھ کر آپریشن تھیٹر سے بھاگ چکی ہوتی۔ فریدہ نے چیختی ہوئی آیا کو تھیٹر سے نکلتے دیکھا تو وہ دل تھام کر رہ گئی۔ آیا فریدہ کے قریب آئی اور بمشکل بولی، خدا کی قسم باجی، وہ انسان کا بچہ نہیں ہے، وہ انسان کا بچہ نہیں ہے۔ یا اللہ رحم، یا اللہ خیر، یا اللہ رحم، یا اللہ خیر، فریدہ یہ دہرائی جا رہی تھی اور یہی کہتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ پروفیسر ماجد اور نثار ایوب انہیں دروازے کے باہر ہی مل گئے۔ فریدہ کو خوفزدہ دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھے۔ بیگم خیر تو ہے؟ وہ بچہ۔ فریدہ نے رک کر گہرا سانس لیا اور پھر بولی، وہ انسان کا بچہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ انسان کا بچہ نہیں ہے۔ پریشان نہ ہو، اسے چادر میں لپیٹ کر باہر لے آئیں۔ پروفیسر ماجد جلدی سے بولے۔ وہ جانتے تھے کس کا بچہ ہے؟ ہائے نہیں، میں نہیں لا سکتی، فریدہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ بیگم میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ڈرے نہیں۔ ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ بچہ ہمارے حوالے کر دے، میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ نثار ایوب نے فریدہ کا ہاتھ پکڑ کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ پھر اندر کیا ہوا، کس طرح ہوا؟ بہرحال فریدہ اس بچے کو چادر میں لپیٹ کر باہر لے آئی۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر نثار ایوب موجود تھے۔ انہوں نے لپک کر اس شیطان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور تیر کی طرح وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں پروفیسر ماجد مل گئے۔ وہ اس غیر انسانی بچے کے لیے انتہائی مضطرب تھے۔ انہوں نے چادر کھول کر ایک نظر اس شیطان کو دیکھا۔ وہ انہیں دیکھ کر غیر انسانی آواز میں غرا رہا تھا، پاؤں مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پروفیسر ماجد نے اس کے چہرے پر چادر ڈالتے ہوئے کہا، نثار ایوب جلدی چلے، یہ مرنے نہ پائے۔ پھر وہ دونوں تیزی سے اسے اسپتال سے باہر لے کر نکل گئے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ پروفیسر ماجد کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں آگے چل کے معلوم ہو جائے گا۔ مگر وہاں دوسری طرف انارا کمرے میں جا کر اندر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے دل کو سکون نہ تھا۔ بار بار افشاں کا تڑپتا ہوا جسم اس کی نگاہوں میں آ جاتا تھا۔ اسے اسد پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے معصوم افشاں کو انتہائی عیاری سے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ سزا تو اسے ملنی چاہیے تھی، تیزاب تو اسے پلایا جانا چاہیے تھا۔ اس کا جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اڑتی ہوئی چلی جائے اور اسد کو تیزاب سے بھرے ڈرم میں دھکا دے دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچا مائی پنکھی سے بات کرے، اس کی مدد سے وہ اسد کے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ مائی پنکھی باہر چارپائی پر بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ انارا کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ابھی تک آزاد تھی، نہ صرف آزاد تھی بلکہ وہ کمرے سے بھی نکل آئی تھی۔ مائی پنکھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، انجو تو باہر کیوں آئی؟ چل جلدی اندر چل، میں تجھے ابھی زنجیر کروں۔ ماں کر دینا، میں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی ہوں، انارا نے اس کی ڈانٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک بات تو بتا اماں، جس لڑکے کی وجہ سے مجھے تیزاب پینا پڑا، کیا میں اس سے انتقام نہیں لے سکتی؟ اماں تو کتنی مہان ہے، بس ذرا مجھے اس لڑکے تک پہنچا دے، میں اسے جلا کر واپس آ جاؤں گی۔ او میری انجو، تو بڑی بھولی ہے، یہ گزرے وقتوں کی باتیں ہیں بیٹا، گزرے وقت کو چھیڑا نہیں جا سکتا، لکھے کرموں کو بدلا نہیں جا سکتا، جو گزر گیا اسے بھول جا، ماضی میں جانا ممکن نہیں ہے۔ اگر تو اس طرح انتقام پر اترے گی تو تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تو ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی۔ مائی پنکھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اماں بس میرا جی چاہا کہ اس کو زندہ آگ میں جلا دوں، انارا کو کسی کل چین نہ تھا۔ انجو میری پیاری انجو، اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مائی پنکھی بولی۔ تجھ سے بھلا کیا غلطی ہوئی اماں؟ انارا اس کی بات نہ سمجھی۔ تیرا جیون تجھ پر کھول کر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مائی پنکھی نے کہا۔ نہیں اماں ایسا نہ کہے، انارا تڑپ کر بولی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے بارے میں سب معلوم ہو، میں کون ہوں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں اماں۔
बस यही सोचकर मैंने तुझ पर तेरा जीवन खोलना शुरू किया है अंजू। तू रोज़ मेरे कान खाती थी कि अम्मा बता मैं कौन हूँ, बता मैं कौन हूँ। माई पंखी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बड़ी मुश्किल से मैंने बग्गा से इजाज़त ली है। अब मैं आइंदा उस वक्त ही तेरे जीवन के बारे में कुछ भी बोलूँगी जब तू मुझसे वादा करेगी। कैसा वादा अम्मा? यही कि जो कुछ देखेगी उसे देखकर चुप रहेगी। चल ठीक है अम्मा, वादा किया, अनारा ने हाथ उठाकर कहा। फिर एक बात और है अम्मा, ये मर्द हम पर कब तक जुल्म करते रहेंगे और हम कब तक चुप रहेंगे? मूर्ख अंजो, तूने जुल्म देखे ही नहीं। एक वो वक्त था जब लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था। पति के मरते ही उसकी पत्नी को उसके साथ चिता में जला दिया जाता था और वो उफ न करती थी। औरत बेवा हो जाती तो उसे जीते जी मार दिया जाता, उसके जज्बात पर पत्थर बरसाए जाते। पर अब वो कल जैसी औरत न रही। मर्द उस पर तेजाब फेंकता है तो अब औरत भी उस पर तेजाब डाल देती है। अंजो, और तो और अब बीवियां अपने शौहर को मारकर उनका सालन भी बना देती हैं। कल की अनारा और आज की अनारा में बड़ा फर्क है। कल की अनारा खामोशी से तेजाब पी गई, लेकिन आज की अनारा इंतकाम पर उतर आई है। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब बीवी जालिम शौहर से छुटकारा पाने के लिए हाथ में तेजाब से भरी बोतल पकड़ेगी और अपने शौहर से कहेगी, मुझे फौरन तलाक दे वरना मैं फेंकती हूँ अभी तेजाब तुझ पर। आज कोई मर्द उसे सिगरेट से जलाता है तो कल कोई औरत गर्म चिमटे से उसका जिस्म दागेगी। माही पंखी अपने धुन में बोलती जा रही थी। छोड़ अम्मा, जाने तू भी क्या ख्वाब देखने लगी है, अनारा ने मुस्कुराते हुए कहा। 2-4 मिसालों से समाज नहीं बदला करते अम्मा। समाज बदलने के लिए इनकलाब की ज़रूरत होती है, और इनकलाब तो मर्द ही लाया करते हैं ना अम्मा। फिर औरतें रही ना मफ्तू की मुफ्तू। मेरी अंजू, तू नहीं जानती कि औरत किस कदर ताकतवर होती है। जब मर्द के औसाब पर सवार होती है तो उसका सारा इनकलाब, सारा फलसफा, सारी अक्ल टखनों में आ जाती है। माई पंखी ने बड़े पते की बात की। औरत को अपना आप खोजना चाहिए। वो कैसी दोधारी तलवार है उसे जानना चाहिए। वो कैसा मीठा जहर है उसे समझना चाहिए। अम्मा, हमारा मसला ये है कि हम दूसरे के मजालिम की तो बात करते हैं, लेकिन खुद जो जुल्म कर रहे होते हैं उस पर गौर नहीं करते। अनारा ने नया मौजू छेड़ दिया। अंजू, क्या कहना चाहती है तू? साफ साफ बोल, माई पंखी ने उसे घूरा। अम्मा साहब बोली तो तू नाराज हो जाएगी। नहीं होंगी नाराज, तेरे दिल में जो आया है उसे बाहर निकाल। अम्मा, तूने मुझे कैद कर रखा है, क्या ये जुल्म नहीं है? अनारा ने बड़े प्यार से, बड़े मीठे अंदाज में कहा। हम मर्दों की तो बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि औरत औरत पर ही जुल्म करती जा रही है। अच्छा, बहुत बोल ली अब तू, अब चुप कर। अंजू ने माई पंखी को आईना दिखा दिया था। आईने में अपनी असल शक्ल देखकर गुस्सा हुए बगैर वो न रह सकी। चल उठ के सीधा अंदर जा, तू तो बिल्ली ही भली। हाँ, तुझे किसी दिन पंजा मारूंगी अम्मा, फिर पता चलेगा मेरे बिल्ली होने का। अनारा ये बात कह ना सकी, बस सोच कर ही रह गई। और सोच अमल की पहली सीढ़ी होती है। अंजू और माई पंखी के बीच ये सर्द जंग तो काफी अरसे से चली आ रही है। अब ये जंग किस हद तक जा सकती है इसका ना मुझे पता है ना आपको, मगर हम दोनों के जहन में ये सवाल तो गर्दिश कर ही रहे हैं। आगे चल के हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। मैं ये कहानी आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तो बेहतर यही है कि आप मेरे साथ इसको सुनते चले जाएं। इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना होगा, ताकि ठीक वक्त पे अगला हिस्सा आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी कहानी सुन के अच्छा लगता है तो कहानी को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर इसी वक्त मैं इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आसपास के लोगों से प्यार और अच्छे अखलाक से पेश आएं। अल्लाह हाफिज़।